امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ اسٹیل، ایلومینیم، تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ یورپی یونین پر بھی ٹیرف لاگو کریں گے۔ ٹیرف کے نفاذ سے قلیل مدتی خلل پڑ سکتا ہے۔ ٹیرف کے نفاذ سے مارکیٹ کے رد عمل پر تشویش نہیں۔ روسی صدر سے بات کریں گے، کچھ اہم اقدامات کے لیے پر امید ہے۔ روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت حل رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے سرکاری اداروں کو کرپٹ کیا۔ بائیڈن دور میں وفاقی ملازم گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے تھے۔ $1 ٹریلین کے غیر ضروری اخراجات کی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو۔ کینیڈا کا رویہ اچھا نہیں رہا۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک موقف۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بھی بھرپور جواب۔ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ٹیرف لگایا تو زبردست جواب دیں گے۔ ایسا کرنا نہیں چاہتے مگر ایسے اقدام کو فوری جواب ضرور دیں گے۔ کینیڈین عوام مشکل وقت کے لیے تیار رہیں۔ اضافی ٹیرف سے معیشت بری طرح متاثر ہوگی۔ ٹیرف لگانے سے امریکہ میں مہنگائی کو بوم-پال آنے کا امکان۔ 3 ممالک کے ساتھ تجارتی جنگ سے امریکہ میں مہنگائی بڑھے گی۔ چین، کینیڈا، میکسیکو پر ٹیرف سے $1.4 ٹریلین کی مصنوعات مہنگی ہوں گی۔ زیادہ تر امریکی کاریں جزوی طور پر امریکہ اور کینیڈا میں بنتی ہیں۔ 25% ٹیرف کے نفاذ سے کاروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اسٹیل، ادویات، گیس اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ میں تقریباً 99% جوتے چین سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ چین سے درآمد ہونے والے جوتے اور الیکٹرانک اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ امریکی میڈیا ایک ہفتے میں امریکہ سے 7300 غیر قانونی امیگرینٹس کی گرفتاری اور ملک بدری، جبری بے دخل کیے گئے افراد میں سے زیادہ تر پرتشدد واقعات میں ملوث افراد تھے۔ حکام کے شکاگو، سیئٹل، اٹلانٹا، بوسٹن، لاس اینجلس اور نیو آرسنلس میں چھاپے۔ 27 جنوری کو 956 غیر قانونی امیگرینٹس کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف چھاپے اسکولوں اور گرجا گھروں میں بھی مارے گئے۔ گرفتاریوں کے ڈر سے بعض غیر قانونی امیگرینٹس نے کام پر جانا، بچے اسکول بھیجنا چھوڑ دیا۔ امریکی میڈیا عوام کو مہنگائی کا جھٹکا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول $1 مہنگا، نئی قیمت $257.13 فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $7 کا اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت $267.95 ہو گئی۔ مہنگی LPG بھی مزید مہنگی ہو گئی۔ قیمت میں $3.68 فی کلو اضافہ، نئی قیمت $243.97 فی کلو مقرر۔ اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گھریلو سلنڈر $43.52 مہنگا، $2,996 کا ہو گیا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنانے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ ٹرانسفر جج کو نیا حلف اٹھانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ طے کر چکی سینئرٹی کا تعین متعلقہ ہائی کورٹ میں حلف لینے کے دن سے کیا جائے گا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے مؤثر مشاورت ضروری ہے۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز کی گنجائش ہے، صرف 35 کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینئرٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ خط کا متن۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار شامل۔ ججز نے صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو خط کی کاپی بھجوا دی۔ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کاپی بھجوائی گئی۔ میڈیا پہ ہی میں نے خبر دیکھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جج آ رہا ہے اور کسی بھی ہائی کورٹ سے لایا جا سکتا ہے جب آپ کا آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر نہیں، جج کی
مشاورت جو ہے اس کی کنسنٹ جو ہے اس میں شامل ہونا ضروری ہے. اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 200 جو ہے آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے. یہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون کی جا رہی ہے. قانون اور آئین میں گنجائش موجود ہے. لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا اس سے میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا. جج کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار آئین پاکستان دیتا ہے. آرٹیکل 200 ججز کے ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے. ابھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کا جواب حکومت نہیں دے گی. چیف جسٹس صاحبان نے جواب دینا ہوا تو دیں گے. پیکا ایکٹ پر ابھی بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. رولز بننے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھے اور ڈرافٹ لے کر آئے. مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. سات بلے باز 3 آل راؤنڈر 5 بالرز چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان نے پتے شو کر دیے. 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سائم ایوب انجری کے باعث میگا ایونٹ سے آؤٹ ہو گئے. فخر زمان، خوشدل شاہ، فہیم اشرف کی واپسی. محمد رضوان پاکستانی اسکواڈ کی قیادت کریں گے. بابر اعظم، فخر زمان، کامران غلام، سعود شکیل بیٹنگ کا وہاں سنبھالیں گے. طیب طاہر، عثمان خان، سلمان علی آغا اسکواڈ میں شامل. اسپن بالنگ میں ابرار احمد، فاسٹ میں حارث روف، شاہین شاہ افریدی، محمد حسنین، نسیم شاہ ایکشن میں نظر آئیں گے. پاکستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرائی سیریز کے لیے بھی یہی اسکواڈ رہے گا. ٹرائی سیریز کا آغاز 8 فروری، چیمپئنز ٹرافی کا 19 فروری سے ہوگا. حکومت نے پیکا ایکٹ پر صحافیوں سے تجاویز مانگ لی. پیکا ایکٹ میں کون سی شق متنازع ہے بتایا جائے. بہتری کے لیے تیار ہے. پیکا ایکٹ کے تحت رولز بنانا باقی ہیں. مشاورت کی گنجائش موجود ہے. رولز کی تیاری اور مشاورت میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. احتجاج تو ہو رہا ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کون سی شق متنازع ہے. ابھی تک متنازع شق کے حوالے سے نہیں بتایا گیا. پیکا قانون کے تحت اپیل کے معاملے پر ابہام پایا جا رہا ہے. ڈس انفارمیشن ایک بڑا خطرہ ہے. سوشل میڈیا پر خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے. ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. جعلی خبروں اور ہراست کے خلاف پیکا ایکٹ ضروری ہے. سماج کو آلودہ کرنے سے روکنے میں پیکا ایکٹ معاون ثابت ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشن. 10 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان میں 6، ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 خوارج جہنم حاصل کیے گئے. دتا خیل، حسن خیل، غلام خان، میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 6 خوارج مارے گئے. سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن چارج. خوارج جہنم حاصل. ہلاک فوجیوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ISPR. وزیر اعظم کا فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم. 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا وکیل سے سوال. وکیل خواجہ احمد حسن نے دلائل دیے. 16 دسمبر والے افراد دہشت گردانہ واقعات میں ملوث تھے. ان کے ٹرائل کے لیے ترمیم کرنا پڑی تھی. 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری والا نہیں ہوا. سویلنس ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے. عام شہریوں کو ایسے نظام کے حوالے نہیں کر سکتے. ہم پورے آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کر رہے. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلنس کی ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. جسٹس حسن اظہر رضوی نے رواں کی ہے کہ روز سننے میں آتا ہے اتنے جوان شہید ہو گئے. حملہ آور سویلنس ہوتے ہیں. آپ کے مطابق سویلنس کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں رہیں ATC میں ہونا چاہیے. TD1 کے قلعدم ہونے پر ملزمان کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ FBI سمیت عدالتی فیصلوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں. FBI کیس میں قانونی شکوں کو برقرار رکھا گیا. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے. گزشتہ روز بتایا گیا ملٹری ٹرائل فیئر ٹرائل ہوتا ہے. وکیل نے کہا ہے کہ ISPR کے 15 مئی کے اعلامیے پر کوئی اعتراض نہیں. اعلامیے کے بعد ملٹری ٹرائل میں فیئر ٹرائل کیسے مل سکتا ہے؟ سماعت پیر تک ملتوی.
لاہور میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کی الیکٹرک بس میں سواری تفصیلی معائنہ کیا۔ الیکٹرک بس میں جی پی ایس، لوکیشن ریکارڈ، وائی فائی، یو ایس بی پورٹ اور دیگر سہولیات موجود۔ بس میں 30 نشستیں، 80 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ اسپیشل افراد کے لیے ریمپ اور مخصوص نشستیں دستیاب۔ الیکٹرک بس کے لیے 9 مخصوص چارجنگ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ 250 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکے گی۔ ہر 9 منٹ بعد بس آئے گی۔ کرایہ ڈیجیٹل والٹ، ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے ادا کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ای ٹیکسی پروجیکٹ کا بھی جائزہ۔ ای ٹیکسی کے پنجاب میں اسمبلنگ کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک فضائیہ کی ترقی کے سفر میں ہم سنگ میل ہے۔ پارک کا مقصد خلائی، سائبر، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور ایرو اسپیس میں نجی اور پبلک سیکٹر کے اداروں کو جوڑنا ہے۔ صدر مملکت کو بریفنگ۔ صدر مملکت نے جدید جنگی چیلنجوں سے نمٹنے اور قومی تزیوراتی اہمیت کے منصوبے کو بے مثال مدت میں مکمل کرنے پر پاک فضائیہ کی قیادت کے ویژن اور فعالیت کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو سال نو کی مبارکباد دی۔ چین کے عوام بشمول پاکستان میں مقیم تمام چینی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے کہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے راستوں اور رشتے کو مزید مضبوط کرے گا، دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ نفرت پر مبنی سیاست کا خاتمہ ضروری ہے۔ اب معاشرے سے سیاسی نفرت کا خاتمہ باہمی یکجہتی سے ہی ممکن ہے۔ سیاسی نفرت سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ اوورسیز کمیونٹی کو ذمہ دارانہ سوچ کو فروغ دینا چاہیے۔ پاکستان کو بڑی معاشی طاقت بنائیں گے۔ مضبوط معیشت ہی کسی بھی ملک کی سلامتی کو ضامن ہے۔ علم اور ٹیکنالوجی ہی دنیا کی اصل طاقت ہے۔ اقتصادی میدان میں پاکستان اڑان بھر رہا ہے۔ وفاقی وزیر حسن اقبال کا برمنگھم میں تقریب سے خطاب۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی انسانی حقوق کی ملاقات۔ جوڈیشل بیک لاگ اور عدلیہ کی آزادی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین پاکستان میں عدلیہ کی خود مختاری کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہے۔ ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ یورپی یونین کا انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔